زیارت عاشورہ میں 18 مقامات ہیں. اگر ان مقامات کو مومن سمجھے تو مومن کی زندگی آباد ہو سکتی ہے. جلدی سے چند مقامات کو گنواؤں گا، انشاءاللہ اگلی مجالس میں ان کی تفصیل میں جائیں گے. مثلا آپ ایک جملہ عرض کرتے ہیں کہ معکم فی الدنیا والآخرہ، مولا میں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آخرت میں بھی. یہ ایک محبت کرنے والے کے جملے ہیں، اور جتنی بڑی دعائیں زیارت عاشورہ میں کسی اور زیارت میں نہیں ہیں. اور واللہ ایک مقام بھی انسان کو مل جائے وہ انسان جنتی بن جائے. اے اہل بیت رسول معکم فی الدنیا والآخرہ، ہم آپ کے ساتھ دنیا میں بھی رہنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی رہنا. اسے کہتے ہیں مقام معیت، یعنی اہل بیت کے ساتھ ہونے کا مقام. اب آپ سوچیں کہ ہم اہل بیت کی معیت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ اگلی مجالس میں آئے گا. اب جب معیت میں جائیں گے اس کا مطلب ہمیں اہل بیت کی زندگی کرنے کا طریقہ پڑھنا ہوگا. معیت میں آپ کو پوری زندگی کا پلان دیا جاتا ہے کہ تمہیں زندگی گزارنی کیسے ہے. اس کے بعد اب زیارت عاشورہ میں ایک اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا مجھے رزق عطا کر. کون سا رزق؟ رزق زیارت اہل بیت عطا کر. اس کا مطلب جو اہل بیت کی زیارت ہے یہ بھی ایک رزق ہے. آپ جو مجلس میں آتے ہیں یہ بھی ایک رزق ہے. آپ آئے دوسرے لوگ نہیں آئے، اس کا مطلب آپ کے رزق میں یہ موجود تھا کہ اہل بیت کے رزق میں. دوسرا آپ وہاں پر دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا مجھے امام حسین کے قاتلوں سے بدلے لینے کی توفیق عطا فرما. اب بدلہ لینا یہ بہت بڑا مقام ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، مقام حرب، یعنی مولا میں آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں. اب یہ شیعت کا مصمم عقیدہ ہے. ہم اور ہر شخص سے لڑتے ہیں جس نے محمد اور آل محمد سے دشمنی کی. اب وہ کوئی بھی ہو، کس نسل کا ہے، کس رنگ کا ہے، وہ قریبی ہے، وہ ساتھی ہے، وہ رشتہ دار ہے. بھائی ابو جہل کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ یہاں تو معیار نسل ہے ہی نہیں، رشتہ داری. چچا رسول کا ہے لیکن اللہ لعنت بھیج رہا ہے. چچا ہے بھائی، رسول کا چچا احترام کرو. اللہ کہتے ہیں چچا کیا ہوتا ہے، بھائی کیا ہوتا ہے، بیٹا کیا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ میری آئیڈیالوجی پہ، میرے نظریے پہ، میرے دین پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. اور یہ نہیں کہ صرف ابتدا میں چلا ہو، پہلے بھی چلے، مرتے دم تک چلے، دین پر ہمیشہ عمل کرے. یہ کیا ہے کہ رسول کی پہلے مدد کی تھی، آخر میں کی کہ نہیں؟ پہلے رسول کی مدد کی لشکر میں، اور آخر میں فتویٰ لکھ رہے ہیں کہ حسین واجب القتل ہے. میں اس کو سلام بھیجوں، میں اس کا احترام کروں، فرمایا دین آخر تک اس کا بچا ہونا چاہیے. اور انسان یہ کتنا بڑا مقام بدلہ انتقام. فرماتے ہیں یہاں پر جو دعا کرتے ہو اس کا مطلب تم دعا کر رہے ہو کہ امام زمانہ کے ساتھ لشکر میں شریک ہو جاؤ. بہت بڑی دعا ہے. فرماتے کوئی بھی ایسا نبی ولی نہیں گزرا جس نے اللہ سے دعا نہ کی ہو کہ خدا اسے لشکر مہدی میں شامل کرے. آپ بہترین زمانے میں رہ رہے ہیں، کیوں اگر امام زمانہ کا اب ظہور ہوا تو آپ اس کے لشکر میں جائیں گے. مولا علی کو امام کے صحابی نے روتے ہوئے دیکھا. فرمایا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ امام فرماتے شوقا للرؤیتہ، اپنے مہدی بیٹے کو دیکھنے کے شوق سے رو رہا. اس کا چہرہ کب دیکھوں گا، وہ کب آئے گا. چھٹے امام کے لیے ملتا ہے چھٹے امام. عجیب جملہ. فرماتے امام کے 2 لباس ہوتے تھے، لباس حزن، جب مولا کو غم آتا تھا تو ایک لباس پہنتے تھے، خوشی آتی تھی تو ایک لباس پہنتے تھے. صحابی جب ملنے جاتا ہے تو چھٹے امام نے لباس حزن پہنا ہوا تھا، غم کا لباس. اور امام کے ہاتھ میں اسی طرح ایک ڈائری تھی یا کتاب تھی، امام اس کو پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے. تو کسی نے کہا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ کتاب مجھے میرے بابا علی سے ملی ہے. اس کتاب میں ہمارے بیٹے 12ویں بیٹے کے احوال لکھے ہوئے، حالات لکھے ہوئے ہیں. اس کے حالات کو پڑھ کے ہو رہا ہوں کہ میرے اس بیٹے پہ کیا گزرے گی. اس پہ بھی آؤں گا کہ امام زمانہ پہ کیا کیا گزر رہی ہے جن سے ہم واقف نہیں ہیں. آپ نے وہ قتل نہیں دیکھے، آپ نے وہ غارت نہیں دیکھی، آپ نے وہ خواتین کی عزتوں کا پامال ہونا نہیں دیکھا جو شام میں، جو یمن میں، جو عراق میں اتنا ظلم ہوا. ہم ایک چیز کو دیکھنے کے بعد 3 دن تک سو نہیں سکتے. امام زمانہ یہ ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں. کبھی فرماتے میرے دادا حسین ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے یہ خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. یہ مظالم، یہ ظلم امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس امام پہ کیا گزر رہی ہے 1000 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں میں اس کے حالات کو پڑھ رہا ہوں اور رو رہا ہوں. اور جب بھی امام کا نام آتا تھا چھٹے امام اپنے بیٹے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. اتنا مقام امام زمانہ کا. مقام کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رسالت جو رسول خدا لے کر آئے تھے، وہ ایم، وہ مقصد، وہ ریولیشن جو رسول خدا لے کر آئے تھے کہ پوری کائنات میں کلمہ واحد اور لا الہ الا اللہ ہو. اور جس امام کے آنے کے بعد روایات میں ملتا ہے، یہ بعد میں لوگوں کو احساس ہوگا. فرماتے ہیں براءت، جو شیعہ لعنت بھیجتے ہیں، جو دوری کرتے ہیں دشمنان اہل بیت سے، جو شیعوں کے دلوں میں نفرت اور بغض ہے دشمنان اہل بیت کے لیے، اس سے زیادہ بغض پیدا ہوگا مسلمانوں کے دلوں میں. کب؟ لیکن جب امام کا ظہور ہوگا. اور اس ظہور میں ان کو پتا چلے گا اتنی آسائش، ظہور کے بعد یہ ہمیں آسائش ملنی تھی، یہ سکون ملنا تھا، ہمارے بچوں کو یہ دین ملنا تھا کہ ہم جس نعمت الہی سے ابھی
محروم ہے. اور کیوں محروم ہے؟ کیونکہ لوگوں نے علی کا راستہ روکا. اگر حسین کو حکومت کرنے دیتے، اگر علی کو حکومت کرنے دیتے، اگر حسن کو حکومت کرنے دیتے، اگر اولاد رسول کو حکومت کرنے دیتے، آج تمہارے بچے آسائش میں ہوتے، آج تمہارا بچہ بیمار نہ ہوتا. اور یہی ملتا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا، فرماتے وہ حکومت مہدی جب پوری کائنات میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا، اس حکومت امام زمان میں کوئی بچہ بیمار نہیں ہوگا، کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوگا، اس سوسائٹی میں کوئی چور پیدا نہیں ہوگا، اس حکومت امام میں کوئی انسان بھوکا رات کو نہیں سوئے گا. ان کو پتہ نہیں انہوں نے خود کو کس چیز سے محروم، ہم کیونکہ درد ہے نا شیعوں میں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے اہل بیت کو حکومت کرنے نہیں دی اور ہم کس نعمت سے محروم ہو گئے، لیکن مسلمان تو علی کو جانتے نہیں نا.